عادل کی بات سن کر اماں نے بڑی حیرانی سے عادل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ڈر لگ رہا ہے لیکن کس سے؟ پھر ادھر ادھر نظریں پھیرنے کے بعد کہنے لگیں، لیکن یہاں تو میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، پھر تم کس سے ڈر رہے ہو؟ عادل گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، وہ خالہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس کی بات سن کر اماں ایک دم ہنس پڑی اور کہنے لگیں، اس وقت تو تم ذرا بھی نہیں ڈرے تھے جب تم میری طرف دیکھ رہے تھے، اب تم کو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر عادل تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، سوری خالہ۔ تو اماں کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم مجھے ایک دفعہ اور دیکھ لو۔ اس کے بعد اماں نے عادل کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا اوپر والا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ عادل پھٹی پھٹی نظروں سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ادھر اماں بھی عادل کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ہی آرام سے اتار رہی تھی، ان کا بھی چہرہ سرخ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اماں ایک بلب نکال کر عادل کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں، عادل یہ کیسا ہے؟ تو عادل نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اماں نے دوبارہ سے عادل کو مخاطب کر کے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ دوسرا نکالوں یا نہیں؟ اور کھڑی ہو کر عادل کی طرف دیکھنے لگیں۔ اماں دوبارہ ذرا سختی سے کہنے لگیں، جلدی بتاؤ۔ تو عادل نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بامشکل یہ کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ تو اماں کہنے لگی، تم میری مرضی پر چلو گے؟ تو عادل نے سر ہلا کر بس اتنا ہی کہا، جی۔ اس وقت وہ بہت نروس ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح طور پر ہوس نظر آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف اماں کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس نے اماں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ ادھر اماں عادل کو بہت ٹیز کر رہی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اماں کی آنکھوں میں بھی لال رنگ کے ڈورے تیرتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ پھر اماں نے دوبارہ سے اس کو کہا کہ واقعی میں اپنی مرضی کروں؟ تو ایک دفعہ پھر عادل کہنے لگا، جی آپ اپنی مرضی کرو۔ تو اماں کہنے لگی، تم کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں خالہ۔ تب اماں نے اس سے کہا کہ میری مرضی تو یہ ہے کہ تم اپنے آگے سے ہاتھ ہٹا لو۔ اور اس کے ساتھ ہی اماں آگے بڑھیں اور اس نے عادل کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش شروع کر دی۔ پہلی بار کی نسبت اس دفعہ عادل نے اپنے ہاتھوں کو آگے سے نہ ہٹانے کی بس کوشش کی۔ یہ بات بھانپتے ہوئے اماں نے تھوڑا زور لگایا تو عادل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے ہٹا دیا۔ جیسے عادل کے ہاتھ پیچھے ہوئے، چھوٹو میاں سامنے آ گیا، اور اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادل ایک دبلا پتلا اور کمزور سا لڑکا تھا، لیکن نیچے معاملہ بالکل اس کے الٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اماں کی نظریں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بولی، تمہاری یہ چیز بہت خوبصورت اور بہت اچھی ہے۔ اماں منہ کھول کر آگے کرتی لیکن لالی پاپ والا کام نہ کرتی۔ آخر تنگ آ کر عادل سٹول کے نیچے اترنے لگا۔ تو اماں کہنے لگی، نیچے کیوں اتر رہے ہو؟ تو وہ تھوڑا گھبرا کر وہیں رک گیا اور کہنے لگا، وہ خالہ، اور چپ کر کے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اماں نے دوبارہ اس سے پوچھا اور بولی، بتانا۔ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا، وہ خالہ میں تھک گیا تھا۔ عادل کی بات سن کر اماں بڑے ہی پیارے انداز میں ہنسی اور اس کی طرف دیکھ کر بڑے ہی معنی خیز لہجے میں کہنے لگی، ابھی سے تھک گئے ہو؟ ابھی تو کام سٹارٹ بھی نہیں ہوا۔ اماں کی بات سن کر عادل دوبارہ سٹول پر رک گیا اور پہلی دفعہ وہ بھی معنی خیز لہجے میں کہنے لگا، میں اتنی جلدی نہیں تھکتا، میں تو بس۔ عادل کی بات سن کر اماں آگے بڑھی اور خوشی سے بولی، شکر ہے کہ تم بولے تو۔ اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اچھا یہ بتا، یہ تم بار بار اس کو میرے منہ کے قریب کیوں کر رہے ہو؟ اماں کی بات سن کر عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بڑی بے بسی سے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر میرے خیال میں اماں کو اس پر رحم آ گیا اور وہ کہنے لگی، کہیں تم اس لیے تو آگے نہیں ہو رہے کہ میں لالی پاپ والا کام کروں؟ اور سوالیہ نظروں سے عادل کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنا کام بنتا دیکھ کر اس دفعہ عادل نے تھوڑی دلیری دکھائی اور پھنسی پھنسی آواز میں بولا، جی یہی۔ اماں اس کی بات سن کر مسکرائیں اور آگے بڑھ کر لالی پاپ والا کام کرنے لگی۔
میں نے دیکھا عادل بہت انجوائے کر رہا تھا. ایسے کرتے کرتے عادل کی ٹرین منزل پر پہنچ گئی. عادل شرمندہ سا ہو گیا. اماں مسکرا کر بولی تیری عمر میں ایسا ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ تیار کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ تیار ہو گیا. پھر عادل نے دروازہ پینٹ کرنا شروع کر دیا. میں ان دونوں کا لائیو شو دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد ان دونوں کا شو ختم ہو گیا. اب میرا کھڑکی کے ساتھ مزید کھڑے رہنا فضول تھا، اس لیے میں چپکے سے وہاں سے کھسک کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر لیٹ کر عادل کے بارے میں سوچنے لگی اور ساتھ ساتھ اپنا دروازہ خود پینٹ کرنے لگی. اگلے چند دن میں نے اماں اور عادل کو بہت نوٹ کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان دونوں نے پہلے کی طرح ایسی ویسی کوئی حرکت نہ کی. اور تو اور عادل کو پہلے کی طرح اماں نے اپنا آپ دکھانے کی کوئی خاص کوشش نہ کی. اسی لیے اب وہ بظاہر اماں کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف عادل کا میرے ساتھ ابھی تک وہی رویہ تھا. اب بھی وہ موقع ملنے پر پہلے کی طرح مجھے گھورنے سے باز نہ آتا تھا، بلکہ میں نے غور کیا تھا کہ جس دن سے عادل نے اماں کا کام کیا تھا، اس دن کے بعد سے وہ خاص کر مجھے بڑی ہی بری نظروں سے دیکھتا تھا. ادھر میں اس کا چھوٹو میاں دیکھنے کے بعد بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے میں نے بھی اس کو تھوڑی زیادہ لفٹ دینی شروع کر دی اور اسے اپنا دیدار کرواتی تھی، جسے چوری چوری وہ بڑے ہی اشتیاق سے دیکھا کرتا تھا اور اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ چیز نظر آتی تھی جو پہلے پہلے اماں کو دیکھتے ہوئے نظر آیا کرتی تھی. ادھر عادل مجھے دیکھنے کے بعد اکثر ہی غیر ارادی طور پر اپنے نیچے ہاتھ لگاتا اور اسے دیکھ کر میں بڑا انجوائے کرتی تھی. ایک دن کی بات ہے کہ میں شازمہ بھابھی کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اور کچن، لیکن دوستوں مجبوری تھی کہ جب تک میری منگنی نہ ہوئی تھی تب تک میں نے کبھی کچن کی شکل بھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی اماں نے مجھے کچن میں لانے یا مجھ سے کھانا بنوانے کی کوئی ضرورت محسوس کی تھی. لیکن جیسے میری منگنی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جب شادی کے لیے جعفری لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا تو اچانک ایک دن اماں کو یاد آ گیا کہ کھانا وغیرہ بنانے کے معاملے میں بالکل زیرو ہوں. اس لیے ایک دن اماں نے شازمہ بھابھی سے کہا کہ شازمہ بیٹی تم اس کو بھی کھانا وغیرہ پکانا سکھا دو کہ جب بھی اپنے گھر جائے گی اور اسے وہاں پر کھانا بنانا نہ آیا تو اس کے ساتھ ساتھ میری بھی بڑی سبکی ہو گئی کہ ماں نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا. اسے شازمہ بھابھی کے مشورے کے بعد اماں نے مجھے کچن کا راستہ دکھایا تھا. چنانچہ اس دن سے بحکم اماں جان میں اکثر ہی بھابھی کے ساتھ خاص کر کے رات کا کھانا بنانے میں مدد کرتی تھی اور کھانا بنانے کے طریقے میں مجھے بھابھی سے بہت ٹپ مل گئی تھی. اور اب تو بھابھی نے بھی متعدد دفعہ مجھ سے خود کھانا بنانے کو کہا تھا، لیکن چونکہ ابھی میں نو امواس تھی اس لیے میں خود سے کھانا بنانے سے بہت ڈر رہی تھی کہ اگر پہلی دفعہ مجھ سے کھانا خراب بن گیا تو گھر والے میرا بڑا مذاق اڑائیں گے. اس خوف سے میں نے ابھی تک کھانا نہ بنایا تھا. ہاں، سب سے مشکل کام میرے لیے لہسن اور پیاز وغیرہ چھیلنا تھا جو ابھی تک مجھ سے نہ ہو سکا تھا. لیکن اس کے باوجود میں اماں کے حکم کے مطابق کھانا پکانے کے وقت بھابھی اور کبھی اماں کے ساتھ کچن میں ہی پائی جاتی تھی. کچن میں کام کرتے ہوئے کافی دنوں سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ جیسے ہی بھابھی اماں کسی کام سے کچن سے باہر نکلتی تھی تو اس وقت اکثر اوقات عادل بھی کچن میں آ جاتا تھا اور کسی نہ کسی بہانے مجھے ٹچ کرتا تھا. اسی طرح ایک دن کا ذکر ہے کہ میں کچن میں کھڑی آلو چھیل رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے عادل آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا. اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر میرے اندر سرسراہٹ سی ہونے لگی اور میں بولی کیا بات ہے عادل؟ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا آپی کیا آپ مجھے چپس بنا دیں گی؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ یہ آلو تو میں گوشت میں ڈالنے کے لیے چھیل رہی ہوں، تم پلیز ایسا کرو کہ کونے میں ٹوکری سے 2-3 اور آلو لے آؤ تو انہیں چھیل کر میں تمہیں چپس بنا دوں گی. میرے کہنے پر عادل کچن کے کارنر میں پڑی ٹوکری سے آلو لایا
اور پھر پیچھے کھڑے ہو کر مجھے 2 آلو پکڑاتے ہوئے بولا، آپ ہی اتنے موٹے آلو ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ غیر محسوس سے میرے اور پاس آ گیا۔ اس کے پاس آتے ہی 1 منٹ میں اس کی اصل تکلیف سمجھ گئی، اور پھر اس کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے میں تھوڑا پیچھے ہوئی اور اس کے ساتھ لگ گئی اور اسے بولی کہ تمہارے منہ سے چپس کا سن کر اب تو میرا بھی چپس کھانے کو دل کر گیا ہے، اس لیے 2 آلو اور لے آؤ۔ ادھر عادل کے ساتھ بات کرتے ہوئے جیسے میں اس کے ساتھ لگی تو عادل نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے وہ آگے ہو گیا اور بولا، آپ ہی آلو اتنے ہی موٹے ٹھیک ہیں یا تھوڑے لمبے بھی لاؤں؟ عادل کی زوم آئینی بات کو سن کر اندر ہی اندر میں نے اس کا کافی مزہ لیا، لیکن اس کے سامنے سنجیدہ سا منہ بنا کر بولی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سے بھی تھوڑے بڑے اور موٹے ہوں تو کیا بات ہے؟ میری بات سن کر عادل تھوڑا اور آگے ہوا اور کہنے لگا، تو اس کا مطلب ہے آپ ہی کہ آپ کو موٹے آلو پسند ہے، اور پیچھے ہٹ کر ٹوکری میں مطلوبہ آلو تلاش کرنے لگا۔ ادھر عادل کی بات سن کر میں دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ کیا یہ وہی عادل ہے جب نیا نیا یہ ہمارے گھر آیا تھا تو اس کے منہ سے یہ بات بھی نہ نکلتی تھی، اور کہاں یہ عادل ہے کہ مجھ سے لمبے آلو جیسے سوال کر رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اماں نے اسے کتنا ٹرینڈ کر دیا تھا کہ وہ اس قدر کھلے لفظوں میں میرے ساتھ زوم آئینی باتیں کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر بھی حیران ہو رہی تھی کہ اماں اس لڑکے کے ساتھ کس وقت کرتی ہوں گی کہ اتنا دھیان رکھنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کا سیکنڈ شو میں نہ دیکھ پائے۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیسر بھائی کے آفس اور میرے کالج جانے کے بعد شازمہ بھابی بھی کچھ دیر کے لیے آرام کرتی تھی، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا، اور جو خواتین گھر میں ہوتی بھی ہیں وہ اس وقت آرام کر رہی ہوتی تھیں۔ چنانچہ ہو نہ ہو عادل اور اماں اسی وقت کرتے ہوں گے، اور جتنا میں اس کے بارے میں سوچی جاتی تھی اتنا ہی مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اماں ہمارے جانے کے بعد اس سے دروازہ پینٹ کرواتی ہوں گی، اور مجھے یہ سوچ سوچ کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے کالج جانے کے بعد کیوں کرتے تھے، میرے آنے کے بعد کیوں نہیں کرتے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک پیچھے سے مجھے عادل کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔